اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 17 فروری کو میں آپ سے مخاطب ہوں اور درس نمبر 48 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے درس کا عنوان ہے ادب۔ ادب کے سلسلے میں مولا علی علیہ السلام کے ارشادات جو غرر الحکم میں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ادب انسان کا کمال ہے، انسان کی عقل، اس کی زندگی کا نظام، ادب اس کا سہارا، صدق اس کا رہنما اور شکر اس کا کمال انسانیت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے مومن، یہ علم و ادب تیری جان کی قیمت ہے، لہٰذا ان کے حصول کے لیے کوشش کر، کیونکہ تیرے علم اور ادب میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا اتنی ہی تیری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے ادب کے ساتھ سدھایا گیا ہے، لہٰذا اسے علم کے ساتھ زینت دے۔ جس کی افضل ترین عادت ادب نہیں، اس کی ہلاکت بڑی آسان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ادب بہترین عادت ہے، افضل ترین شرف ادب ہے۔ آج کل اس چیز کی بہت کمی ہے، نہ اولاد والدین کا ادب کر رہی ہے، نہ چھوٹے بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، جبکہ مولا فرماتے ہیں کہ جو بہترین چیز والدین اولاد کو وراثت میں دیتے ہیں وہ ادب ہے، اور اچھا ادب بہترین معاون اور افضل ساتھی ہے۔ ادب کا مطلب یعنی ادب کا طلبگار مال دنیا کے طلبگار کی نسبت زیادہ محتاط ہوتا ہے، اور لوگوں کو سونے چاندی کی نسبت اچھے ادب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے: اچھا ادب، شک سے دوری اور حرام کاموں سے بچنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو کتاب خدا کی تعلیم دو اور اخلاق صالحہ کی بنیاد پر انہیں اچھا ادب سکھاؤ۔ یہ تحف العقول میں حدیث موجود ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادب 2 شرافتوں میں سے ایک ہے، بہترین خاندانی شرافت اچھا ادب ہے۔ اچھا ادب خاندانی شرافت کا اعزاز ہے۔ اچھا ادب افضل نسب اور شریف ترین رشتے کی علامت ہے۔ ادب کا حصول خاندانی شرافت کا حسن ہے، تم پر لازم ہے کہ ادب کو اپناؤ، کیونکہ یہ خاندانی شرافت کی زینت ہے۔ مولا مزید فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ادب بڑے نسب سے بہتر ہے۔ اچھا ادب خاندانی شرافت کا قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ بحر الانوار میں حدیث موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بھی بحر الانوار میں حدیث ہے کہ کوئی خاندانی شرافت ادب سے بڑھ کر سود مند نہیں ہے، ادب سے بڑھ کر کوئی شرافت حسبی نہیں ہے۔ ہر قسم کی شرافت کی ایک انتہا ہے، لیکن عقل اور ادب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر ارشادات غرر الحکم حکم سے پڑھ رہا ہوں میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اچھا ادب برے نسب کو چھپا دیتا ہے، اور جس کے پاس ادب نہیں اس کی خاندانی شرافت فاسد ہے۔ مولا مزید فرماتے ہیں کہ ادب ہمیشہ لباس جدید رکھتا ہے۔ علم ایک بہترین وراثت اور آداب ہمیشہ نیا لباس رکھتے ہیں۔ ادب سے تمہاری زینت ہے، جو ادب کی پیروی کرتا ہے وہ اپنے نفس کو زینت دیتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ آداب جیسا کوئی لباس نہیں ہے، آداب جیسی کوئی زینت نہیں ہے۔ اب مولا مزید بے ادبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے ادبی میں کوئی شرافت نہیں ہے، اور جو ادب میں کمزور ہے اس میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جسے ادب کی پستی نیچے گرا دیتی ہے اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ بے ادبی بدترین نسب کی علامت ہے، اور بد زبان شخص سے کوئی آداب کی امید نہیں رکھتا۔ نفس کی تخلیق سوئے ادب پر ہوئی ہے، اور بندے کو اچھے ادب کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفس کی دوڑ
مخالفت کی راہوں پر ہوتی ہے اور بندہ اسے غلط مطالبات کے حصول سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جو شخص نفس کو مطلق العنان بنا دیتا ہے وہ اس کے فساد میں شریک ہو جاتا ہے، اور جو شخص خواہشات نفسانی کے حصول میں نفس کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ اپنے نفس کے قتل میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب ادب اور عقل کے سلسلے میں مولا کے ارشادات سنیے کہ عقل کا بہترین ساتھی ادب ہے۔ صاحبان عقل کے لیے ادب اتنا ہی ضروری ہے جتنی پیاسی کھیتی کے لیے بارش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب ہی عقل کو صالح بناتا ہے، ہر چیز کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور عقل کو ادب کی۔ ادب اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ عقل نہ ہو۔ آداب سوچ کو باراور کرتے ہیں اور اذہان کو کھولتے ہیں۔ ادب عقل کی تصویر ہوتا ہے۔ ادب انسان کے لیے ایسا ہے جیسے وہ درخت جس کی جڑ عقل ہوتی ہے۔ حسن ادب عقل کی زینت ہے۔ علماء کے آداب سے ایک ان میں عقل کی بیشی ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس ادب بھی نہیں ہے، اور ادب اور دین عقل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ افضل عقل ادب ہے۔ جس کا ادب اس کی عقل سے زیادہ ہوگا وہ بھیڑ بکریوں کے بڑے گلے میں چرواہے کی مانند ہوگا۔ اسے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے نفوس کو مؤدب بنانے کا عہد کر لو اور ان کی عادات کی ضروریات کے درمیان اعتدال رکھو۔ اپنے دل کو ادب کے ساتھ ایسا روشن کرو جیسے لکڑیوں سے آگ روشن کی جاتی ہے، اور اپنی گفتگو میں رطب و یابس اور سیلاب کی جھاگ کو مخلوط نہ کرو، صاف ستھری اور جچی تلی بات کیا کرو۔ اپنے نفس کو تعلیم دینے اور تعدیب کرنے والا اس شخص کی نسبت احترام کا زیادہ حقدار ہوتا ہے جو دوسروں کو علم و ادب سکھاتا ہے۔ افضل ادب وہ ہے جس کی ابتدا تو اپنے آپ سے کرے۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ ادب حاصل کیسے ہوتا ہے، یعنی اخلاق کی پاکیزگی کا سبب اچھا ادب ہے۔ عقل عطیہ خدا ہے اور ادب کو حاصل کرنا پڑتا ہے، لہذا جو شخص ادب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے حاصل کر کے رہتا ہے، اور جو شخص عقل کے حصول کی کوشش کرتا ہے اسے سوائے جد و جہد کے اور کچھ نہیں ملتا۔ جو ادب کے حصول کی کوشش کرتا ہے اس کی برائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ جب ادب تم سے رخصت ہو جائے تو خاموشی اپنا شیوا بنا لو۔ جب تم دوسرے لوگوں میں برے اخلاق دیکھو تو خود ان جیسے اخلاق سے بچنے کی کوشش کرو۔ عاقبت کے لحاظ سے زیادہ قابل تعریف، انجام کے لحاظ سے زیادہ لذیذ، برے ادب کو سب سے زیادہ دور کرنے والی اور مقصد کے حصول کے لیے سب سے زیادہ معاون صبر سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانے پر قابو نہیں پایا جا سکتا مگر عقل کے ساتھ، اور ادب پر قابو نہیں پایا جا سکتا مگر بحث اور مباحثے کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا بلکہ میں جاہلوں کی برائیوں کو دیکھتا ہوں اور ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ خدا بندہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے علم کو تندہی سے اختیار کیا اور فہم و شعور کے ذریعے اپنے آپ کو مؤدب بنایا۔ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ جو ادب کو قابل اعتنا سمجھتا ہے وہ اسے اہمیت دیتا ہے، جو اسے اہمیت دیتا ہے وہ اس کے سیکھنے کی تکلیف برداشت کرتا ہے، جو اس کے سیکھنے کی تکلیف اٹھاتا ہے اس سے اس کی طلب کی تڑپ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی طلب کی تڑپ زیادہ ہو جاتی ہے اسے اس کے فوائد مل کر رہتے ہیں۔ لہذا تم بھی اس کی عادت بنا لو، پھر تم اگلے لوگوں سے جا ملو گے اور بعد میں آنے والوں کو تم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء کے ساتھ اپنی نشست و برخاست رکھو، اس سے تمہارے علم میں اضافہ اور ادب میں حسن پیدا ہوگا۔ ادب کے ذریعے ذہین آدمی کے ذہن کی جلا ہوتی ہے، اور جب انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کا ادب بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا اپنے رب سے خوف دو چند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے دل کو خوف خدا کے ذریعے مؤدب بناؤ۔ یہ تو فی العقول میں حدیث ہے،
خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں باادب اور مؤدب بنا دے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں خدا ہمیں اپنے کردار کو صحیح کرنے کی کوشش عطا ہو، خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔